رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ہود مکی صورت ہے۔ آج یہ شروع کرنی پارہ 11 ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ 1936 کلمات ہیں، ابھی جیسے کلمات ہی کی بات ہو رہی تھی نا، سبحان اللہ۔ اور اس کے حروف جو ہیں 7924 ہیں، 7924 ہیں۔ شروع کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی خبر بھی نہیں کی۔ کتابن، یہ ایسی کتاب ہے، احکمت، محکم بنایا گیا ہے، حکم جو ہے نا اس کا روٹ ہے، آیاتہ، اس کی آیات کو، ثم پھر فصلت، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، من لدن، طرف سے، حکیم خبیر، حکمت والے، خبر رکھنے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی آ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور خوب خبردار ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور کتاب کا ذکر سب سے پہلے آ رہا ہے، اور اس کتاب کی آیات کیسی ہیں جو پختہ کی گئی ہیں، محکم کی گئی ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ محکم کس اعتبار سے ہیں، کہ لغوی لحاظ سے محکم ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جسے حکمت، دانائی اور تجربے سے ساخت میں پختہ بنا دیا گیا ہو، مضبوط کر دیا گیا ہو، یعنی کوئی اس میں آپ کو جھول نہ نظر آئے، کوئی کمی، کوئی نقص نہ ملے، ایسی حکمت اور دانائی سے یہ بنائی گئی ہوں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ یہ صفات آ رہی ہے نا، حکیم اور خبیر، کہ اللہ تعالیٰ خوب حکمت والے، خوب خبر رکھنے والے ہیں، تو یعنی اس کی جو آیات ہے نا، وہ تجربے کے اعتبار سے بھی خوب محکم اور مضبوط اور پختہ ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جو احکامات اس قرآن میں اتار دیے اور اس کے جو انجام بتا دیے، وہ اسی طرح واقعہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہوتا، ان میں کوئی یعنی نقص واقعہ نہیں ہوتا۔ وہ بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی حساب کا کلیہ ہے کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوں گے، 5 نہیں ہوں گے یا 3 نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے رولز یا احکامات کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تجربے کی بھٹی سے گزارے جاتے ہیں تو بعض اوقات اسی دور میں ناکام ہو جاتے ہیں، کہاں کہ اگلے دور کی وہ تپش کو سہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لغوی اعتبار سے محکم ہر وہ چیز ہے جسے حکمت، دانائی اور تجربے سے ساخت میں اس کو مضبوط بنا دیا گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ محکم کر دیتے ہیں اپنی آیات کو۔ اور محکم کے مقابلے میں جب متشابہ کا لفظ آتا ہے تو محکم کا معنی ایسی آیات ہوتی ہیں جن میں کوئی لفظی یا معنوی اشتباہ نہ ہو، یعنی اس کے معنی بالکل واضح ہوں، ان کی کوئی اور تعویل نہ ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی آیات محکم ہیں، ان کی حکمت اور تفصیل ہمیں بعض دوسرے مقامات پر، دوسری جگہوں پر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اب یعنی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر آیت اپنے ہی مقام پر محکم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ قرآن کی باقی آیات اس کو محکم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب ابھی تک تو نہیں اتر رہی، یہ تو ایک ہی دفعہ جو ہے اول تو جو ہے وہ شب قدر کو آسمان دنیا پر نازل کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں زمین پر اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اس کا ایک کلمہ ہم اگر لیں، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں مذکور ہے، اور قرآن کریم میں ہی اس کو بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات پر مختلف اوقات میں اس کی تفصیلات نازل ہوتی رہی ہیں، اور وہ سب اس حقیقت کو مزید پختہ کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع سے ہی انسان کو مسلمان پیدا کیا گیا اور اس کو یہی تعلیم دی جاتی رہی، مختلف انبیاء آئے اور انہوں نے، رسول آئے اور انہوں نے اسی کی تعلیم دی، اور اس کے بعد اسی کلمے کو قرآن میں بھی مختلف مقامات پر محکم کر دیا گیا ہے، مضبوط کر دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ جو کہ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ کو جھٹلاتی ہو یا اس میں کوئی تضاد واقعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح کسی بھی آپ چیز کو لے لیں، قرآن کے جو بھی احکامات جہاں جہاں اترتے ہیں، جب وہ ایک ہی موضوع سے متعلق بھی ہوتے ہیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک انسان کی کتاب جو اس نے اپنے زندگی کے اولین ادوار میں لکھی ہوتی ہے، اگر اس کتاب کو اس کے بعد کے ادوار میں لکھی جانے والی کتاب سے میچ کیا جائے تو بعض اوقات ایک ہی انسان کے خیالات میں اتنا تضاد واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب لگتا نہیں ہے کہ وہ اسی رائٹر کی کتاب ہے، بعض اوقات وہ اپنے ہی پیش کردہ خیالات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اور اس کی جو ان سے صداقت کا اظہار ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے بلکہ خالق کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ سارے کا سارا ہی کسی حکیم اور خبیر ہستی سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کوئی تغیر تبدل ہو یا اختلاف واقعہ ہو اور ایک دفعہ کی اتاری آیت بعد میں آنے والی آیات اس کو رد کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بعض مفسرین آیات کو محکم بنانے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جن میں عقل سلیم اگر غور و فکر کرے، اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے عقل سلیم، یعنی وہ لوگ جن کی شخصیت مسخ نہیں ہوئی ہوتی اور وہ فطرت پہ ہی ہوتے ہیں، وہ ان میں غور و فکر کریں تو ان کو کوئی خرابی اور نقص معلوم نہیں ہوتا۔ یہ آیات ہر معیار پر پوری اترتی ہیں، چاہے یہ ماضی کے حالات سے متعلق ہوں، آئندہ کے متعلق پیشین گوئیاں ہوں، احکامات ہوں، تہذیب اخلاق کے متعلق احکامات ہوں، یا ملک کی سیاست سے متعلق، یا اسی طرح آخرت میں پیش آنے والے یعنی عالم آخرت میں جو واقعات ہمیں پیش آنے ہیں وہاں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا نا، آپ یہ دیکھیں زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے واقعات یا ہوں یا توحید کے دلائل ہوں، تو یہ تمام کچھ جو ہے یہ جہاں جہاں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے ان آیات کو، یہ محکم ہے، ان میں آپ کو کوئی شک کوئی نقص یا خرابی معلوم نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کے اپنی شخصیت مسخ ہو چکی ہو اور وہ اس کو شک کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ بے شمار، وہ تو آپ جانتے ہیں پھر جب وہ تکذیب پر اتر آتے تھے تو اس کو جھٹلاتے بھی تھے اور بھی بہت کچھ کہتے تھے، اس کو شاعر کا کلام بھی کہتے تھے، مجنوں کا کلام بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں جو بھی اخبارات ہیں یعنی حالات و واقعات بتائے گئے ہیں یا آئندہ آنے والی جو خبریں ہیں یا احکامات ہیں، جہاں جہاں بھی اجمالاً یا تفصیلاً مذکور ہوئے ہیں، ان میں نہ تو کوئی نقص ہے، خرابی ہے، نہ اختلاف ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے، حکمت والے ہیں، وہ خبیر ہیں، مکمل علم رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اول سے ازل تک، اور اس سے جو اول سے پہلے ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو آخر کے بعد ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم نے بار بار ان عقائد پر بھی بات کی تھی کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ مطلق ہیں، کامل ہیں اور مطلق ہیں، اور وہ کسی سے حاصل شدہ نہیں ہیں، وہ قدیم ہے، اس کی اپنی ہے، ذاتی ہیں۔ اور پھر اب یہ تمام باتیں دیکھیں اور یعنی ان کے اس کے ذریعے سے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے نا، دل کھلتا چلا جاتا ہے اس کتاب کی طرف۔ تو حکم کیا دیا گیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تو یہ آیت بھی کس کی تفصیل ہے؟ جیسے ابھی میں نے بتایا لا الہ الا اللہ کی، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، یعنی یہ پیغام پہنچایا رسول نے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اپنی حیثیت بھی ساتھ ہی بتا دی، اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے من ہوں اس کی طرف سے، اسی ذات کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، نذیر ہوں و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یعنی میں تمہارے سامنے ہوں، میں آیا ہوں لیکن میں بھیجا گیا ہوں کس کی طرف سے؟ لکم منہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے، نذیر ہوں و بشیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، لیکن حکم کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی الہ معبود ہر برحق تو اللہ ہی ہے، اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دیا، ٹھیک ہے؟ اور تمام انبیاء کی بعثت ایسے اوقات میں ہوتی رہی جب دنیا ظلم اور جوڑ سے بھر جاتی تھی، اور ظلم اور جوڑ چاہے یعنی اللہ کے حق میں ظلم ہو کہ شرک پھیل جاتا تھا، گندے عقائد پھیل جاتے تھے، یا کردار و اعمال سے ہو کہ لوگ زمین میں فساد فی الارض شروع کر دیتے تھے، لوگوں کے خلاف ظلم کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بروقت رہنمائی کی
اور اس کا علاج یہی کلمہ تھا کہ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پیدا کی جائے، اور عبادت بھی تبھی صحیح معنوں میں اللہ کی ہوتی ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو شخص اس بات کو مان جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان جائے، اس پر ایمان لے آئے، اس کی عبادت شروع کرے، تو اس کو اس کے آ، آخرت کی کامیابی کی بشارت دی جائے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ انکار کر دیں تو انہیں دنیا اور آخرت میں ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ یعنی انبیاء کا کام کیا تھا؟ نذیر و بشیر تھے وہ، اور وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اب یہ کام آج ایک دائی کرے گا، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے اس آیت میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب بلائیں تو اللہ کی عبادت کی طرف، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی جیسے میں نے دو طرح کے مظالم کا ذکر کیا نا، کہ ظلم و جور سے بھر جاتی تھی، تاریکیوں سے بھر جاتی تھی زمین، تو اللہ کی طرف سے انبیاء اتارے جاتے تھے۔ یہ ظلم جو ہے وہ اللہ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے حق میں بھی کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق میں کمی کی جا رہی ہے، فساد فی الارض کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی اقسام ہیں۔ تو ان سب سے نکالنے کے لیے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلایا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیشہ دائی کو یاد رہنی چاہیے۔ ہم بعض اوقات الٹا کام شروع کرتے ہیں کہ ان کو کسی چیز سے روکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر، انگلینڈ میں ایک میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں، آپ بھی چیک کیجئے گا، ایسی چیزوں سے اویئر رہنا چاہیے کہ انہوں نے شراب پر پابندی عائد کر دی ہے، ڈرنکس پر پابندی عائد کی ہے، اور کچھ سالوں کے بعد ان کی جوان نسل جو ہے وہ شراب نہیں پیے گی، یا اس طرح کی کوئی باتیں ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکے گی، کیونکہ ان کے جو بوڑھے اس کے عادی ہیں وہ تو اس کو پئیں گے، اور جب وہ پئیں گے تو ان کی نوجوان نسل پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور کوئی بھی حکم جو ہے وہ اس طرح گریجولی عائد نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دل میں ایک خوف، کسی ہستی کا خوف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ تو ہے نہیں، تو پھر ایسے احکامات یا تعزیرات کب تک چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا بھی کیا حال ہوتا ہے کہ ہم بچوں پر زبردستی کسی چیز کو عائد کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری آنکھوں سے ہٹتے ہیں تو وہ انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن سے ہم انہیں بچانا چاہ رہے ہیں، یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر ہی ہماری ذمہ داری لگ جاتی ہے کہ ہم انہیں بتاتے رہیں کہ بھئی اٹھو، نماز پڑھو، یہ کرو۔ اس کے برعکس اگر ہم پہلے پوائنٹ سے شروع کریں گے کہ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کا احساس ان کے دلوں میں آ جائے گا نا، تو باقی آپ کے کام بھی آسان ہوتے جائیں گے، بلکہ وہ آپ کے سپورٹر بن جائیں گے، آپ کو اس کام پر ابھاریں گے۔ اگر کبھی آپ کی نماز رہ جائے گی تو آپ کو اٹھائیں گے، اور مزید آگے یہ کہ آپ کے دوسرے بچوں کے لیے بھی خیر کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ساتھ ہی میرے ذہن میں ابھی ایک اور چیز آئی کہ پھر دوسرا بات کیا ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم کسی جگہ پر مربی کے مقام پر ہوتے ہیں یا ٹیچر کے مقام پر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جب ہم لوگوں کا تزکیہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا شعور اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ڈالتے، تو وہ لوگ جب ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، یعنی باہر چلے جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی اسلامک اسکول میں ٹیچر ہیں، گریڈ 8 تک آپ نے ایک بچے کو قابو کر کے رکھا ہے، لیکن گریڈ 9 10 میں جب وہ ایک کھلے انوائرمنٹ میں جاتا ہے، ظاہر ہے ہائی اسکول تو اتنے اویلیبل نہیں ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی شخصیت کا اثر اس ماحول پر ڈالے، اس پر اس ماحول کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی بات ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو بنیاد مضبوط کرنے کے لیے ہر نبی نے پہلا پیغام ہی یہی دیا آگے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو بتائی، وہاں انستغفروا ربکم، اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے، یعنی جو بھی لوگ اپنے برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے یا جو وہ کر رہے تھے، اب اس سے کیسے نکلیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا نا، تو پھر فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اپنے رب کی طرف پلٹو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بخشش مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرو، وہ توبہ کرو، اور پھر دنیا میں ہی آپ کو متاع لوٹایا جائے گا، الی اجل مسمى، طرف ایک مقررہ مدت کے، اور سبحان اللہ، یہ جو متاع لوٹایا جاتا ہے
یہ تو مومن تو مزید اسے خیر کے کاموں میں لگاتا ہے نا، تو الا اجل مسمى یہ اس کے لیے مزید خیر و برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم منہ پھیر لوگے فَإِنِّي تو بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تو یہاں پر توبہ استغفار کی کمال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ توبہ استغفار سے اصل مطلوب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، اس کی معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلوص نیت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ توبہ استغفار کرنے والا زندہ ہے یعنی الی اجل مسمى تک، تو اللہ تعالیٰ اسے متاع حسن سے نوازتا ہے۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ یہ دراصل پاکیزہ اور حلال رزق ہے، رزق میں برکت ہے، قلبی اطمینان ہے اور سکھ اور چین کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ تو توبہ استغفار سے بلائیں اور مصائب دور ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے صدقہ سے دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یہ بات۔ اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ توبہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو صبح و شام تسبیح کرنا مت بھولیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ بعض اوقات کوئی آپ کے پاس کوئی مصیبت لے کر آتا ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں توبہ استغفار کی تسبیح کرو، تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے گناہ بہت ہی زیادہ ہیں اور اس طرح، یا پھر بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اپنی مصیبت کا حل مانگا ہے تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں، تو ان کو بتایا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہ گار تھے، وہ تو خطا سے معصوم تھے لیکن وہ صبح و شام 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو بار بار پلٹیں اپنے رب کی طرف۔ ہم جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی تکالیف دور ہو جائیں یا آخرت کی تکالیف ہم سے ہٹا دی جائیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کریں، بار بار پلٹیں، بار بار توبہ کریں۔ اور مومن کا تو شعار ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ فوراً دیکھتا ہے کہ کہاں پر جو ہے میں نے کوئی غلطی کی تو مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ جیسے میں تھوڑے ہی دن پہلے یہ ایک واقعہ سن رہی تھی کہ ایک خاتون تھی، ان کی نواسی کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ روزانہ اس پر ہزاروں لگتے تھے اور وہ تندرست نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر ان کو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے گڑ گڑا کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا گناہ دکھایا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے یعنی وہ کسی جگہ پر ٹیچر تھیں تو انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر اپنے رشتہ دار کے لیے ایک ٹیچر کے خلاف کچھ اس طرح کوئی پلاٹنگ کی تھی، تو وہ ان کو یاد آ گئی اور انہوں نے اس پر توبہ استغفار کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی نواسی کو اس بیماری سے نکال دیا اور کہتے ہیں وہ تندرست ہے۔ تو بالکل مومن کا شعار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنی زندگی میں کوئی مصیبت کو پاتا ہے اور مصیبت نہ بھی ہو تو انسان جوں جوں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو متاع حسن سے نوازا جاتا ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کو متاع حسن دیا جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولڈ ایج تک اپنی تندرستی کی حالت میں رہیں، ہم لوگوں کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم رزق چاہتے ہیں کہ اور ہم یہ رزق مزید نیکیوں کے لیے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اللہ سے جڑنے سے ہماری دنیا چھن جائے گی، ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، دین کی طرف جڑیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت کے فائدے سے پہلے دنیا میں ہی آپ کو اس کا ایک ٹریلر دکھا دیتے ہیں، یعنی جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں مومن کو یہاں پر متاع حسن کی صورت میں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ متاع ہے نا جو کافر کو بھی دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دو طرح کے متاع ہیں۔ متاع حسن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے متاع الغرور کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو کافروں کو جو متاع زیست دیا جاتا ہے نا، وہ بعض اوقات مومنوں کے متاع سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے قلبی اطمینان کا باعث نہیں بنتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں دھوکے اور فریب میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین زندگی گزر رہی ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر وہ مال کمائے چلے جاتے ہیں، تو وہ دنیا میں ہی ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو آخرت میں تو وہی بات ہے نا، جیسے بھی میں نے کہا کہ متاع حسن مومن کے لیے دنیا میں آخرت کا ایک ٹریلر ہے جو جنت میں اسے ملے گا، تو بالکل اسی طرح کافر کے لیے متاع غرور جو ہوتا ہے
وہ جہنم کا یہاں پر ہی اس کو وہ ٹریلر دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو وہ کام کر رہا ہے جس میں وہ پڑا ہوا ہے اس سے اس کو کیا حاصل ہونے والا ہے۔ تو پھر اس میں ایک اور بات بھی یہ نکلتی ہے کہ جب آپ کو متاع دیا جا رہا ہو تو پھر اس کو دیکھا کریں کہ یہ مجھے کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، اور یعنی یہ تو نہیں ہے کہ میں میرے لیے مہلت ہے، یعنی کہ میری نعوذ باللہ میں پڑا تو گناہوں میں ہوا ہوں، لیکن میری وہ رسی دراز کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر آپ اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے ہیں تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر مومن تو اس مال کو مزید اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی کل ذی فضل فضلا، تو ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن کے پاس فضل ہوتا ہے ان کو ہی فضل دیا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر کوئی فضل کما سکتا ہے نا۔ کوئی جس کے پاس یعنی فضل ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رزق ہی ہے، نہیں، بلکہ رزق بھی اگر تھوڑا بھی ہو تو اس کو بھی آپ اللہ کی راہ میں لگا کر اپنے لیے باعث برکت بنا سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح 2 فرشتے روز مقرر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین عطا کر، یعنی اس کے پیچھے اور لے کر آ، اور روکنے والے کو کہ مال کو تلف کر دے، جو روکے تو اس کو تلف کر دیں۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ دینے والے کو دیا جاتا ہے، جس سے لوگ فضل حاصل کرتے ہیں نا، کُلّ ذی فضل، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت مالدار ہو۔ جیسے میں ایک خاتون کی کہانی سن رہی تھی کہ وہ ان کے خاوند کوئی بہت اچھی جگہ پر نہیں تھے، کوئی کسی عام بازار میں جہاں پر زیادہ یعنی کہ کاروبار بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں پر ایک ان کی چھوٹی سی دکان تھی، لیکن وہ خاتون جب شادی ہو کے آئیں اس گھر میں تو وہاں پر برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، تو انہوں نے وہاں کا وزٹ کیا اور پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ خاتون دینے والی بہت تھیں، اور ان کے گھر میں اس زمانے میں کہتے ہیں کہ 400 پیچھے جاتا تھا، اور یہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے۔ تو وہ روزانہ اس میں سے پرسنٹیج الگ کرتے تھے، روزانہ جو مال ان کے پاس آتا تھا نا، ظاہر ہے جو بھی کیش وغیرہ آتا تھا تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج الگ کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کو دیتے تھے، اور بیوی اس کے ذریعے سے صدقہ خیرات اور مساجد میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی اور رشتہ داروں پر لگانا، اور کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس پر لگاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے ان کے گھر میں کھولے ہی رکھے۔ آج ہم کچھ پینی بھی ڈالنے لگے تو ہمارا دل کتنا دھڑکتا ہے نا۔ شیطان ہمیں کس کس طرح سے الجھاتا ہے کہ دنیا میں حالات خراب ہو رہے ہیں، روک کے رکھو ہاتھ کو۔ روکنے والے کے مال کو تلف کر دیا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے اس کا مال، اور دینے والے کے مال کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ دینا صرف غریبوں مسکینوں کا نہیں ہوتا، وہ کسی کی کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی علمی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی اس کی یعنی کہ معاشی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا کوئی سوال ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو دیں۔ اگر آپ اس کو علم دیں گے تو آپ کا علم فضل پائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو آگے پھیلانا، اس سے مزید نیکیوں کے کام کرنا، آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ متاع حسن ہی ہے، اور اس میں آگے سے آگے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کام کے لیے کھول دیں، ہمارا شرع صدر فرما دیں۔ واقعی دیکھیں آپ کہ ہوتا نہیں ہے نا، جیسے اس وقت ہم جہاں پر جہاد ہو رہا ہے فلسطین میں، وہاں پر ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ نہیں تو وہاں کے دیوں میں جلانے کے لیے تیل ہی بھیج دینا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو نہ بھولیں۔ ہم جب اپنی گروسری کریں تو اب تو کیش ملتا ہے نا، تو وہاں پر ہی آپ $5 ایکسٹرا کیش لے لیں، کوائنز لے لیں اور ڈالیں کسی بھی جگہ پر روزانہ، نہیں تو ہفتے میں، اور صدقہ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ پھیر لو، دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو نہ مانے، یعنی جو پیغام رسول نے آ کر دیا کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، لیکن اگر وہ منہ پھیر جائیں تو رسول تو خیر خواہ ہوتے ہیں نا۔ فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی بڑے دن کا عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے رسولوں کی شفقت، اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور ہمدردی کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ کو تمام لوگوں سے تھی۔
اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر دراصل بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور اسی دن کے عذاب سے ڈر کر ہم اپنا عمل بدلتے ہیں نا۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ کسی پر تعزیر نافذ کر دینا اصل کام نہیں ہوتا، بلکہ بنیاد میں کام کرنا چاہیے، اور وہی کام مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنیاد میں کام کرنا کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے اور بڑے دن کی پکڑ سے ڈرایا جائے، کہ بڑے دن کی پکڑ مطلب یہ ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو تم بس مر کے فارغ نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور وہاں پر جواب دینا ہوگا تمہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا الی اللہ مرجعکم، تمہارا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ کہہ کر بھی ڈرا دیا گیا نا کہ جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے تو وہاں پر تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارا جسم انکار کر دے کہ تمہیں دوسری زندگی نہیں جینا، اور نہیں تم نے اس میں زندگی میں آنا، تم زندگی دیے جاؤ گے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اس پر خوب قدرت رکھتا ہے، تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا اور تم اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا الا خبردار، انہم بے شک وہ، یسنون وہ چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ کہ وہ اس سے چھپ جائیں، الا خبردار ہو، ہینا جس وقت، یستغشون جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعنی جس وقت وہ اپنے چہروں کو اپنے کپڑوں سے چھپاتے ہیں یا اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے مختلف طرح کے جو ہیں وہ یعنی اس تفسیر کی گئی ہے۔ پہلی بات جو ہے، جس سینس میں جو ہے کانٹیکس میں مضمون چل رہا ہے، اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے۔ اب سینوں کو دوہرا کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دائیں کو موڑو، بائیں کو، یا نیچے کو جھک جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ سینے مڑ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس کی بات نہیں سننا چاہتا، لیستخفوا منہ تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں، حق بات تھی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر شتر مرغ اپنی گردن ریت میں ڈال بھی دے تو وہ خطرے سے تو نہیں بچ سکتا، دشمن تو وہیں پہ وہیں کھڑا ہے نا۔ تو حق بات تو حق ہے، وہ تو سامنے آ کر ہی رہے گی، لیکن اس سے بچنے کے لیے کوئی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے تو بلی وہاں سے چلی تو نہیں جاتی نا، تو خطرہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ اب تمہیں تو زندگی دے دی گئی ہے، اب اس میں تم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہی کمانا ہے، نہیں کماؤ گے تو عذاب تو سامنے آئے گا ہی۔ لیکن وہ چھپتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا جس الا حین یستغشون کہ جس وقت تم اپنے آپ کو چھپاتے ہو کپڑوں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو یاد کر لیں، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کیا کرتے؟ بار بار ان کو ہر جگہ پر تبلیغ کرتے اور وہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے تھے کہ بات نہ ان کو سنائی دے۔ تو فرمایا یعلم اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جو بھی کریں، جو وہ چھپائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کریں، جو ان کے دلوں میں بھید ہے نا، جو شرک اور اس کی گندگی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو وہ سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور جو چونکہ میں نے ابھی بتایا نا کہ اس آیت کے ابتدائی جملہ کی تفسیر میں مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے، تو سیدنا ابن عباس کی بخاری میں مذکور روایت پر کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ محمد بن عبید بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ یہ آیت کس باب میں اتری ہے، تو انہوں نے کہا کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت اپنی بیویوں سے صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف سطر کھولنے سے پروردگار سے شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ تو یہاں پر یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں بوقت ضرورت بدن کھولنے سے اللہ سے حیا آتی ہے، جھکے جاتے ہو۔ یاد رکھو کہ جس وقت تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت بھی تمہارا ظاہر و باطن اللہ ہی کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ سے انسان کسی بھی وقت نہیں چھپ سکتا۔ تو پھر سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جب حاجتیں ضروریہ ہوں تو غلوب سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی عادت ہے کہ انسان جیسے ہم جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے کہ زمین کے جب آپ قریب پہنچ جاؤ تب اپنا کپڑا نیچے کرو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب آپ نیچے کا سطر تبدیل کرو تو بیٹھ کے کرو، اور یعنی یہ شرم و حیا کی وہ باتیں ہیں، جیسے شرم و حیا کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا زیادہ کہ اپنے سینوں کو دوہرا کرنا
یا یہ کہ اس وقت تکلیف کا شکار ہونا، اس سے منع کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم کپڑے پہنے ہوئے ہو تو بھی تمہارے سینوں کے بھید اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، اگلی آیت میں فرمایا وما من دابت فی الارض، اور نہیں کوئی بھی جاندار زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی کے ذمے ہے اس کا رزق، و یعلم، اور وہ جانتا ہے مستقرہا، اس کے اس کے ٹھکانے کو، وہ مستودعہا، اور اس کے سپورٹ کرنے کی جگہ، کلون فی کتاب مبین، سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک واضح کتاب میں۔ اب جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ توحید کی دعوت دی گئی مشرکین مکہ کو، لیکن وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے تھے؟ کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی جو سرداری ہے وہ ان سے چھن جائے گی، کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ ان سے چھن جائے گی، وہ بڑے بنتے تھے، غریبوں کو محفل میں نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی کہتے تھے کہ تمہاری محفل میں تو یہ رذیل قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کو نکالو تو ہم آئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے اسٹیٹس میں کمی واقع ہو جائے گی، ان کے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر جو بھی جاندار ہے اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے، اور ایک یہ جنرل بات بھی ہے، عمومی بات ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ پر کہ جس اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ان کی تقدیر اور ان کے ارزاق بھی لکھ دی ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح انسان کی روزی اس تک پہنچ جاتی ہے، اللہ نے اپنا ذمہ لے لیا ہے نا، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے، اور ہدایت انسان کے اپنے ذمے ہے، جتنی وہ حاصل کرے گا اسی کے مطابق بدلہ پائے گا۔ لیکن ہماری کوششیں صبح اٹھتے ہی کیا ہوتی ہیں؟ ہم رزق کے لیے فکر کرتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے فکر نہیں کرتے ہیں، اس چیز کی فکر کرتے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ یہاں پر یہ بات ہے کہ اسباب تو ہم تلاش کریں گے، لیکن توکل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا جائے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اور انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو انسان کی آج کی عبادت میں اس کا کل کا رزق لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم عبادت کو چھوڑ کر پہلے رزق کی فکر کرتے ہیں، اٹھتے ہی پہلے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ آج مجھے کیا پکانا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ابھی میری نماز فجر اور صبح کے اذکار اور جو کچھ میرے ذمہ ہے میں نے وہ کر دیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب صبح کے اذکار کرتے ہیں، یعنی صبح کی نماز ہی جو ہے وہ انسان اللہ کی حفاظت کے ذمے میں آ جاتا ہے جب پڑھ لیتا ہے۔ اور صبح کی سنتیں کیا ہیں؟ ان کی اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سفر میں بھی ان کو جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح صبح کے اذکار جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جہاں تک رزق کا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اب بعض اوقات لوگ بھی ڈراتے ہیں، اوورآل ایک تو انفرادی طور پر انسان ڈرتے ہیں نا، اجتماعی طور پر ڈرایا جاتا ہے کہ رزق کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے اور پانی یہاں سے ختم ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر عدم توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے زمین کے خزانوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بنجر پڑی زمینیں آباد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کچھ جگہوں پر زمین سال کی بجائے سال میں 2 کی بجائے 4 فصلیں دینے لگی۔ اب آپ انہی ملکوں کو دیکھ لیں جن میں آپ رہتے ہیں، یہاں پر اتنی شدید سردی کے باوجود بھی 2 فصلیں اٹھا لی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہیں تیل کے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، کہیں جلانے کی گیسیں ہیں، کہیں دوسرے معدنیات ہیں، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ حصول رزق کے نئے نئے وسائل بھی دریافت کر رہا ہے۔ تو یہ جو رزق کی کمی ہے یا یہ سب کچھ ہے نا، یہ تو انسان کے اپنے فساد کی وجہ سے ہے۔ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں اس کو ڈالا گیا ہے نا، کسی کے مال میں کسی کا رزق لکھا گیا تو وہ اس کو دیتا نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا جو بھی۔ تو لیکن مادی وسائل پر جب انسان نظر رکھتا ہے اور اس کی اللہ پر اس کا توکل نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ زمین کے ذخائر کم ہو رہے ہیں یا فلاں ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے مستقرہ اس کی قرارگاہ کو، یعنی جہاں جہاں وہ ٹھہرے گا رہے گا، اور یعنی بطور یعنی ذخیرہ یا یہاں پر وہ ٹھہرے گا،
اور اسی طرح اس کا مستودعہ یعنی زمین میں وہ جہاں پر سپرد کیا جائے گا، جہاں پر وہ دفن ہوگا، ان دونوں مقامات کو اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ کلن فی کتاب مبین، اور یہ تو کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور اس حدیث سے بھی جیسا کہ ظاہر ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ یہ بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث آئی ہے۔ باب ہے قولہ وکانا عرشہ علی الماء، اور اس سے اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تم کو، أَيُّكُمْ کون سا تم میں أَحْسَنُ عَمَلًا زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، یعنی اس کس کا عمل سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے۔ یہ سورہ الملک میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر تم کہو، اِنَّکُمْ بے شک تم مبعوثون ضرور اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت اپنی موت کے بعد، لَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے کافر، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر کھلا جادو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے فرمایا کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر یہ بھی آتا ہے ایک جگہ پر کہ وہ اس سے تھکا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم جاننا چاہتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کو مین کیا کریں، اس کا مطلب جاننے کی کوشش کیا کریں، کہ مطلب کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہر طرح کے نقص خامی سے مبرہ قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہ تھکا نہیں۔ تھکاوٹ سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے، اول تو ہر طرح کے نقص سے بھی پاک ہے، اور پھر جب وہ کوئی کام کر لیتے ہیں، جب کوئی فعل ان سے سرزد ہوتا ہے، وہ تو کن سے ہی ہو جاتا ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ پہلے ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ چیز، جیسے ابھی محکم اور متشابہ کا ذکر ہوا، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل اور علم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسی چیز جو ہمارے حواس خمسہ میں نہیں آ سکتی، یا یہ کہ ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے ہیں اپنے غور و فکر کے ذریعے سے، وہ کیا ہے پھر، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی یہ کہ شبہ والی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آیت نمبر 7 ہو رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پانی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ عرش کا ہونا معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سمجھی نہیں جا سکتی، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بدعت کیسے ہوا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ اور انسان کو جو تخلیق کیا گیا اور یہ سارا سیٹ اپ بنایا گیا، تو کس لیے؟ کہ دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس آیت سے کتنی زیادہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ زمین و آسمان اور کائنات کی دوسری اشیاء کی تخلیق کا مقصد تخلیق آدم ہے، کیونکہ آ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جو ساری تخلیقات کی گئیں، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوائیں، فضائیں، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ جس کا ہم ذکر کرنے لگیں تو دن ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان سب چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آدم کو تخلیق کیا گیا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے کہ اس کو اس دنیا میں امتحان اس کا لیا جائے، اور ظاہر ہے جب امتحان ہوگا تو کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام ہوں گے، تو کامیاب لوگوں کو ان کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور بد کرداروں کو پوری سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کہ ہاں ظلم نہیں ہے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو پورے پورے بدلے کے لیے یہ دنیا نہیں بنی ہے۔ مثلاً اگر آج کوئی شخص بہت زیادہ قتل کر رہا ہے تو ایک اکیلے اس کی جان لینا اس کا پورا بدلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ضرور کوئی دن کھڑا کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں وہ بھی پورا ایک نظام ہے کہ اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ ملے ہمیشہ کی زندگی میں، اور بروں کو ان کا برا بدلہ ملے ہمیشہ کی زندگی میں۔ اور کائنات کا جو مربوط اور منظم نظام ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اور لیکن یہ جب سب باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو، یعنی ان کو یہ کہا جاتا کہ بے شک تم مبعوثون من بعد الموت، تم اپنی موت کے بعد دوبارہ اٹھو گے، ایک آخرت کا دن ہوگا جب تم جزا و سزا دیے جاؤ گے، تو اور ان کو دلائل بھی دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ بات تو جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب اور مسحور کر لیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو اس کو ماننے والے نہیں، ہمیں تو یہ جادو لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر ہم تاخیر کریں انہم العذاب، ان سے عذاب کو الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک، یعنی آگے کے وقت تک، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے ما یحبسو، کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے، الا، خبردار ہو، یوما، جس دن یاتیہم، آئے گا وہ ان کے پاس، لیسا مصروفا، نہیں ہوگا کوئی اس کو ہٹانے والا، انہم، ان سے، وحاقہ بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اور دنیا کی زندگی میں ہی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا لیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا متاع حسن کی اور متاع غرور کی، تو جب ان کو متاع غرور دیا جاتا ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پکڑ کو ان پر سے دنیا میں ہٹا لیں، ان کو مزید مہلت دے دیں ایک امت معدودہ تک، یعنی ایک مدت تک، تو وہ کہیں گے کہ اس کو کس چیز نے روک رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ حقیقت میں آ جائے گا، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان سے ہٹایا نہ جائے گا، وہ اس کو ٹال نہیں سکیں گے، اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہی چیزیں ان کو گھیر لیں گی۔ کافر کس کس طرح سے مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کو جادو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، مجنوں کہتے، اور اس طرح ہنسی اڑاتے کہ ہم جب مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے وہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ باتیں جو وہ کرتے تھے وہ ان کے سامنے برحق ثابت ہو جائیں گی۔ اتنا ہی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔